او بھائی جب دل دکھا کے جاؤ گے تو قبریں تو بڑی بات ہے، لوگ جنازے میں شامل نہیں ہوں گے۔ دلوں میں جگہ پیدا کرو، دلوں میں، اور یہ تبھی ہوگی جب سلام کی برسات کریں گے۔ جس کو جب موقع مل جائے تب سلام کریں گے۔ سلام انشاءاللہ۔ ہاں بیٹا ابا کو سلام نہیں کرتا ہے، اور سسرال جاتا تو بڑی زور سے کہتا السلام علیکم۔ اگر سسر دکھائی نہ تو کہتا ابو کدھر ہے؟ ایک سلام دروازے پر وہ کمرے میں سے سسر نکلا تو کہا ابو السلام علیکم۔ وہاں دو کو سلام اور ابا کو ایک بھی سلام۔ اچھی بات ہے، میں سسرالیوں کا مخالف نہیں ہوں کہ ہماری بھی سسرال ہے، لیکن سمجھے حق بحقدار رسول، جو جس کا حق ہے نا وہ اس کو دو۔ اپنے باپ کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہی، اور اٹھ کے 9 بجے نا چادر میں سے منہ نکالے بغیر پوچھتے ابا کہاں، باہر بیٹھے ہیں پھر روڈ لے بھائی ایک دوسرے میں پیار پایا۔ وقت گزر رہا ہے، بہت غور سے سنیں۔ آئے نا انہوں نے بزرگ نے کیا کیا؟ سلام کیا، السلام علیکم۔ سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ سب نے ایک بار کہا، بغداد والے نے 2 بار کہا۔ بزرگ سے رکے، کہنے لگے بچے ادھر آنا بیٹا، وہ سے بات کرا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے تو سلام ایک بار کیا تھا، تم نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کر دیا، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ جاؤ نا باپ، جاؤ باپ۔ وہ کہنے لگے نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں جاؤں گا۔ بتاؤ نا 2 مرتبہ سلام کیا۔ تو بغداد والے نے جب دیکھا نا ضد کر رہے ہیں، عمر کتنی ہے 4 ساڑھے 4 سال، ہاتھ پکڑا کے نہ لگاؤ بزرگوں میرے ساتھ لے کے گئے، اونچے سے ٹیلے پہ چڑھے۔ وہاں سے بغداد والے کا آنگن نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اشارہ کر کے کہا بابے بتاؤ نا کہ آج 4 سال 4.5 سال پہلے کیا آپ یہاں اس بستی میں آئے تھے؟ کہا ہاں آیا تو تھا۔ کہا اس بستی سے جب گزر کے جا رہے تھے وہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے کیا تم نے اس کے دروازے پہ سلام کیا تھا؟ کہا ہاں کیا تو تھا۔ کہا کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ سیدوں کی چوکھٹ ہے، سلام کر لوں، جواب مل گیا تو دعائیں لے کے آگے چلا جاؤں گا۔ کہا آپ بتائیے جب آپ نے سلام کیا تھا آپ کو جواب ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ کہتے مجھے تو جواب نہیں ملا تھا۔ کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ جواب کیوں نہیں ملا تھا؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ سے بات فرماتے اس وقت ہمارے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے آپ کو جواب نہیں ملا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا 4 ساڑھے 4 سال ہے۔ کہا تم آپ کو کیسے پتا؟ کہتے جب آپ گزر کے جا رہے تھے اور آپ نے سلام کیا تھا اس وقت عبدالقادر ماں کے شکست کے اندر موجود تھا۔ کہا جب آپ نے سلام کیا تھا میں نے آپ کا سلام کو سن بھی لیا تھا، چاہتا تو جواب دے دیتا لیکن ماں کے ڈرنے کے خوف سے میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ کہا بزرگوں میں نے آپ کا سلام بھی سنا تھا، آپ کی آواز بھی پہچان لی تھی، سالوں بیت گئے ہیں یہ نظریں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آج مل گئے ہو ایک جواب دے کر کے آپ کا قرضہ اتارا ہے، ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ بہت انداز ہے، وقت زندہ باد۔ یہ وہ سے پاک کی شان 4 سال کی عمر ہے، اور یہ کرامت ہے، یہ برکت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نا گھر سے ایک دن نکلے کھیلنے کے لیے، جب کھیلنے کے لیے نکلے نا پونچھ پکڑ دی بیل، وہ بیل نے مڑ کے کہا تھا عبدالقادر تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ دوڑ کے گھر آئے، ڈر گئے تھے، جانور بولا انسان کی طرح، جانور بولا انسان کی طرح۔ گھر آگے ماں کی گود میں، امی آج ایسا سب ہوا ہے۔ پھر ایک دن چھت پہ چڑھے نا، کمرے میں اندر تھے تو آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک، ایسا لگا گھر کے پیچھے کوئی بول رہا ہے۔ اب چھت پہ گئے نا، فرماتے جب میں چھت پہ چڑھا نا تو مجھے میری چھت سے نہ خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ چھت سے چڑھ گیا، جب آئے نا میں کو ساری باتیں بتائی۔ ماں نے کہا لال ڈر مت، تیری ولادت سے پہلے تیری برکتیں ظاہر ہو چکی تھی، تیرے آنے سے پہلے بشارتیں آ رہی تھیں، تیرے آنے سے پہلے تیرے آنے کی خبریں آ چکی تھی۔ رب نے بیٹے تجھے بڑی عزت بخشی، 18 سال ماں کے پاس رہے، 18 سال 14 سال کی میری بائے پر 18 سال رہنا۔ اس کے بعد کہتے امی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔
غور کریں عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے اور پیدائشی ولی ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی بھی ولی ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں پڑھنے جانا۔ آج نا کچھ حضرت مزاروں لوگوں کا ایمان برباد کرنے پہ لوگ لگے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو بھائی یہ اتنے لمبے بال کیوں ہیں؟ تو کہہ رہا فقیر ہیں۔ اے بھائی تجھے فقیر کس نے بتا دیا؟ فقیر نہیں ٹیچر ہے۔ فقیری کا مطلب جانتے ہیں؟ کہہ رہا فقیر ہیں، مولویوں کی اور فقیروں کی کبھی بنی نہیں، اللہ والے بلکہ پھر یہ کون ہے جو پوری زندگی حدیث سے پڑھاتے ہوئے گزر گئی، پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے؟ یہ کون ہے؟ تیرے جیسا چور اگر اللہ والا ہے تو پھر یہ کون؟ ہاں حضرت ابھی انٹرویو لے رہا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کس کی امت میں ہو؟ تو کہہ رہا ابھی آیا ہوں 4 دن میں۔ اللہ اکبر، نیا مجاور آیا تھا، مجاور نیا ہی نیا، کہہ رہا حضور کس کی امت میں ہو؟ تو کہہ رہا ابھی نیا آیا۔ تو یہ کنڈیشن ہے، یہ حالات ہے، سنا تک یاد نہیں ہے، اور کھوپڑی پر پہنچ چکا ہے کہ کر سجدہ اتنا پھوٹا جائے گا نا کہ ساری ہڈی پسلی ایک کر دی جائے گی۔ ایسے بدماش بدبخت لوگ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نہ ان کا مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مسلک اعلیٰ حضرت کو ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ یہ چور ہے، ڈکیت ہے، اور تم سے بھی گزارش ہے حضرت کریم شیخ ایک داڑھی کا معلوم عرس میں ہمیں بلا لیا اور پگڑی باندھے بیٹھے، مجھ سے کہہ رہا ہے جسے مٹی دے دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے کہا تھوڑی سی مجھے بھی دے، دیکھیں تیری مٹی کا کمال، میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا واہ، میں اردو سمجھ لے۔ میں نے کہا سن، ولایت کا معیار ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر ولی عالم ہو یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اور ولی کا کام بندے کو خدا کے قریب کرنا ہوتا ہے، دور کرنا نہیں ہوتا۔ بڑا بڑا چور رہائش ہے ہوش میں رہی، ہوش میں۔ میں تو کہتا ہوں اس وقت بہتر یہ ہے اگر اچھا پیر نہ مل سکے تو اپنی مسجد کے امام سے مرید ہو جائے، کیونکہ 5 وقت وہ جماعت سے نماز ادا کر تو رہا ہے، اور کون سی بڑی بات چاہیے؟ اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ لیکن کہہ رہا میرے پیر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے گھماتے ہیں، وہ بھی بیٹھے بیٹھے تو کتا مر رہا ہے، اپنے گھر کا کتا نہیں مر رہا، مدینے کا مار رہا ہے۔ پہنچ کر بھئی کدھر کتا بتا رہا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چاہا، ارے سر کا موقع ہے وہ جا گیا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدینے شریف کو تو خالہ کا گھر سمجھ گیا، یہاں سے بیٹھے بیٹھے او بچو بھائی بچو، ہوش کے ناپون ہو، دکھ سب کو آتے ہیں، پریشانیاں سب کو آتی ہیں، لیکن جانتے ہو صبر کرے، دکھ آئے تو کیا کرنا؟ زور سے بولے صبر کرے، مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر، مل جائے تو شکر ہے۔ لیکن الٹا ہوا، نہ ملا نا کہہ رہا مصیبت مجھ پہ ہی آتی ہے، اور مل جائے تو کہہ رہا ارے بڑی محنت کرنی پڑی ہے مولانا، تب جا کے یہ 2 کروڑ پیدا ہوئے ہیں۔ شرم کر بھائی یار تاکی چاکی اللہ دے تو کہ شکر مالک، ہم تو تیرے کرم کے لائق بھی نہیں تھے، تو نے جو بھی دیا ہے نا یہ ہماری بساط اور اوقات کے حساب سے نہیں، اپنے کرم سے عطا کیا ہے، یہ نظریے رکھا کرنا۔ لیکن حضرت جب رشتے کرتے ہیں نا، رشتے سرکار غوث پاک کی اپنی کیسی نہیں پتا ہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اور
کسی غیر محرم کی آواز بات آپ نے نہیں سنی، کبھی شریعت کی حدیں پار نہیں، ایسی ماں ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برا نہ مانیے، جب رشتے کی باری آتی ہے نا نوجوانوں، اکثر میرے سامنے کنوارے بیٹھے جن لوگوں کی شادی ہو گئی ادھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، جن کی شادی ہوئی ہے وہی بولے ادھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ہے نا؟ جن کی نہیں ہوئی ہے وہ ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیے۔ یہ کچھ ضروری بات ہے جو میں آپ سے کر جانا چاہتا ہوں، جب ہمیں رشتہ کرنے کی باری آتی ہے نا تو اماں سے کہہ اماں ذرا ڈھنگ سے دیکھ کے آئیے، بال بھی ملا لے، آنکھیں عجیب، ہاں کسی بڑے بوڑھے نے کہہ دی تھی وہ خوبصورتی بلا بتاتے ہیں، کبھی لکھ دیتے ہیں چال مرنی جیسی تھی، آنکھیں ہرن جیسی تھی، بال ناچی جیسے تھے، ایسا لگ رہا ہے سرکس میں آ گیا۔ ابھی سب جانور ہی جیسا تھا، کچھ انسانوں والا بھی بتانا۔ اماں دیکھ کے آکے اللہ قطعی ہوٹ لال تھے، تو عورت دیکھی جو ڈایا اور جو آئی اور جو پڑے ہیں توڑے، لے چلتی لے چلتی لے چلتی، مزار بھرے پڑے، ایسے چھلانگیں لگ رہی ہیں، اللہ معاف کرے کہ اگر مزار والا وہاں ہو تو گلا دبا دبا دبا۔ ان کے چڑیلوں والی حرکتیں دیکھتے تو وہ خود چلے جاتے ہوں، کرم کون کرے گا؟ یہ تماشے کی حرکتیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیندار بچیاں نہیں دیکھی، پوچھو رشتہ کدھر سے ہوا؟ لڑکی کہاں دیکھی؟ کہا جناب وہاں ہم گئے تھے، میری چھال میں سے لڑکی دیکھی تھی، دوپٹہ بھی نہیں تھا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں یار تبھی سے نسلیں بگڑتی جا رہی ہے، ہم نے اصول بدل ڈالے ہیں۔ جب کسی کو اچھا داماد چاہیے تھا تو مسجدوں میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، جب کسی کو اچھی بہو چاہیے ہوتی تھی تو تذکرہ کرتے تھے، بتاؤ تاؤ کی لڑکی گھر سے نہیں نکلتی ہے، ایسی لڑکی بتاؤ جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہو۔ آج وہ لڑکے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جو آ کر کے آوارہ کے اڈوں پہ بیٹھتے ہوں، بچوں کو میں بیٹھ کر کے کپڑے شپڑے لڑاتے ہوں، ایسی بہویں تلاش کی جاتی ہیں جو میری کھالوں میں آنے کے بعد دنیا کی نظروں کا تماشا بن جاتی ہے، پھر کہتے ہیں سب نے تعریف کی ہے، لندن کا لڑکا بھی کہہ رہا تھا لڑکی کمال والی ہے، اچھا کے بیٹے نے بھی دیکھی ہے، بپن کے للہ نے بھی دیکھی ہے، اور جو سب کی نظروں کا نشانہ بنی ہے وہ غیرت والی بیٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں آنکھیں بند کر کے اس سے نکاح کر دے جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، خدا کی قسم ہم دیکھ کے آئے گی ضرور لیکن خالی نہیں آئے گی، خدا کی رحمتیں لے کے آئے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علمائے اہل سنت، خطبائے اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد۔ ایسی دیکھو جسے کسی نے نہ دیکھا ہو، اسے کیوں کر رہے ہو جس کی سب تعریف کر رہے ہو؟ اور ایسے ہی کچھ نوجوان کر رہے ہیں۔ حضرت لڑکی دیکھنے کا مسئلہ ہے نا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، ہمارے خاندان کا اصول نہیں ہے، میرا کزن آئے گا۔ یہ کزن کو ہونے چاہیے، انگلش میں کہہ جاتا کہ غیرت نہ آئے۔ یہ کہہ میرا چچا کا بیٹا آئے گا، میرے ماموں کا بیٹا آئے گا، میرے خالہ کا بیٹا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم تو ایک سیدھی بات جانتے ہیں، تیرے گھر میں رہنی ہے کہ ان کے گھر میں رہنی ہے؟ شریعت نے اگر آڑ دیوار چھت سے دیکھنے کی بھی اگر گنجائش رکھی ہے نا تو صرف اس کے لیے ہے جس کا نکاح ہونا، وہ بھی اللہ لڑانا۔ ہاں کوئی پردے میں رہتی ہے، تم جا کے تماشا بناؤ اس کا، خلیرے میرے جا کے دیکھ رہے ہیں، جنازہ نہیں نکل گیا ہماری غیرت کا۔ اب تو حد ہو گئی حضرت، اب تو اسٹیجوں پہ انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں، مسلمانوں میں یہ رواج آ گیا۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے مولانا تجھے کیا پتا، تیری سوچ تو 300 سال پرانی ہے۔ سن بھائی، مولوی کی سوچ کتنی بھی پرانی ہے نا، ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم وہی سوچتے ہیں جو روش ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہی سوچ باقی رہتی ہے، یاد رکھنا۔ سب کو پلٹ کے وہی آئے، انگوٹھی پہنا رہے ہیں، انگوٹھی ختم کرو یہ تماشے یاد۔ کل تک ہم بیٹیوں کی عزت کے رکھواتے تھے، آج ہماری بیٹیاں اسٹیجوں پہ آ کے انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے،
بے غیرتی کی نگاہیں اٹھتی ہیں بیٹیوں کی طرف. تمہیں کیا لگتا ہے جن کی نظروں میں بے غیرتی ہو، جن کی نگاہوں میں بے حیائی ہو، ان کی گودوں میں صلاح الدین ایوبی آئیں؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. صلاح الدین ایوبی فاتح اسلام، فاتح بیت المقدس، جب بیت المقدس کے دروازے میں جا کے کھڑے ہوئے تھے نا، فلسطین فتح کیا تھا، اس سے پہلے کہا تھا سنو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، شکر ہے میں نے عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میں غوث اعظم کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں. اور یہ جو 70,000 فوج دیکھ رہے ہو نا، یہ ساری غوث اعظم کی چاہنے والی فوج ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر بیت المقدس فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد جب آپ اندر خطبہ دے رہے تھے نا، اور جو بچے تھے انہیں قید کیا تھا نا، جنہوں نے زیادتی کی تھی حد سے زیادہ، ان میں سے ایک یہودی نے کہا تھا، یہودی یا عیسائی جو تھا، اس نے کہا تھا صلاح الدین آج تو تو نے بچا لیا بیت المقدس، تیرے بعد کون بچائے گا؟ سننا میری بات، اور یہ بات دل میں لکھ کر لے کے جانا، چاہے کسی دھرم، کسی مذہب، کسی فرقے کے لوگ ہو، سمجھ کے میری بات سنا. کہا تھا آج تو بچا لیا، آج کے بعد کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا، کل کوئی اور صلاح الدین آ جائے گا. میں اگر چلا جاؤں گا کوئی اور صلاح الدین آ جائے گا. تو اس نے بڑی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا صلاح الدین ہم تیری قوم کی بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ قیامت تک دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ کر سکیں گے. اللہ. یہ اس نے کہا تھا کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ قیامت تک کوئی بیٹی صلاح الدین کی ماں نہیں بنے گی. اور انہوں نے کر دکھایا. آپ کہیں گے کیسے؟ بتاؤ یہ ڈرامے کس کی سازش ہے؟ یہ گانے کس کی سازش ہے؟ یہ فیشن کس کی سازش ہے؟ یہ تماشے کس کی سازش ہے؟ آج تیری میری بیٹی سٹیج پہ آ کے بوٹے پہن رہی ہے، یہ کس نے چلن دیے ہیں؟ یہ کس نے سلیقے دیے ہیں؟ یہ کہاں سے روایتیں آ رہی ہیں؟ ہمارا اصول تو ایسا نہ تھا، ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی، ہمارے اسلام میں تو ایسا کہیں نہیں تھا جیسا آج ہو رہا ہے. اور میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں خدا کا واسطہ نیک بچیوں سے نکاح کرو، اللہ نسل اچھی عطا کرے گا. اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. زندہ باد. اچھی ماں تلاش کرو، اچھا نیک ماں تلاش کرو. داریا چڑیل سورہ بولنے والی، ناگن سے بات ہے، اور آنکھیں جن کا ہرن کی جیسی آنکھیں، مور جیسی چال، پورا سرکس اٹھا کے لایا. 6 دن نہیں گزرے دے دوڑا لے دوڑا. وہ جس کے بعد جا رہا نا اسے خود نہیں پتا جن ہوتی کیا چیز ہے. وہ دیکھ کے لوٹنے کے لیے، تم نے وہ سرکس دیکھے؟ سرکس اچھا وہ تو دیکھا ہوگا جادوگر جو تماشے کرنے آتے ہیں، ہم نے بچپن میں دیکھا. ایسا ڈرا دیتا کہ اگر بیچ میں چھوڑ کے بھاگے تو یہ آئے گا تمہیں پکڑ لے گا. مٹھی مت کھولنا، آرے پکڑے پکڑے ہوتا تھا نہیں بچپن میں. مٹھی اگر کھول دی تو لڑکا مر جائے گا کپڑے کے اندر. آپ مٹھی اوڑتے ڈرا لیا. پھر اس کے بعد کہ جو جس کی جیب میں سب نکال دیا، پھر نکال بھی دیا ہے نا. ایسے جاؤ نا لے کے تو دیکھ کر پتا تو خود نہیں، کیونکہ خود حجرت ہے. اسے کیا پتا ہوگا؟ حجرت ہے نا، اسے کچھ بھی نہیں پتا. پیچھے ہٹو اس پہ کہیے. یہ تماشے ہماری قوم گمراہ ہو رہی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ کیا نہیں دیا آقا نے؟ گارنٹی ہے جاؤ بڑے سے بڑے بھوت اتر جائے گا. رب نے سب سے بڑی شفا قرآن کے اندر رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بیٹیاں لے کر کے آؤ، قرآن پڑھنے والی بیٹیاں لے کر کے آؤ، قرآن پڑھنے والی بیٹیاں. لیکن خیر ہماری قوم، اللہ بھلا کرے، ہم دین نہیں دولت ڈھونڈ رہے. رشتے کرنے جاتے ہیں نا حضرت، تو رشتہ نا لڑکی کا گھر دیکھ کے لنٹر دیکھ کے کہتے ہیں رشتہ صحیح ہے. مکان دیکھ کے کہہ رہے ہیں رشتہ صحیح ہے. ارے مکان دیکھنے آیا تھا کہ رشتہ دیکھنے؟ تو مکان ہی کو رشتہ سمجھتے ہیں. غریب کی بچی ہو، کتنی نیک کتنی شریف ہو، چھپر میں رہتی ہے نا، کہتا رشتہ جوڑ کر لیا. اتنے مشکل رشتے ہو گئے کہ بیٹی آج آتما ہتیا کرنے پر مجبور. جو یہ بلا چلی ہے اور ارتداد کی بات، جو ہماری بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح مشکل کر رکھا ہے. سن رہے ہیں نا سارے لوگ؟
آپ بھلے 11ویں سال میں ایک بار کریں لیکن نکاح آسان کرو. نکاح سارے بھی آسان انشاءاللہ. مشکل کدھر ہوئے؟ مشکل ادھر ہوتی ہے جب ہم ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں، مانگ بڑھا دیتے ہیں. ادھر بھی بارات چلتی ہے، بارات میں لوگ چلتے ہیں. ادھر کتنے لوگ چلتے ہیں؟ 150 لڑکے والا ہر گھر میں جا کے تم نہیں گئے عزت چلی جائے. تیرے باپ نے پکا کے رکھ دیا وہاں 150 لوگوں کا کھانا کھانا. یہ علماء بیٹھے بھائی، ان سے پوچھو اسلام میں بارات کا تصور. یہ غیروں والی رسمیں. چل بھائی اگر لڑکی والا کہہ رہا کہ بھائی میری بھی عزت کا سوال ہے، اکیلا نہ تو ڈیمانڈ تو نہ کرنا. 150 لوگ بھر بھر کے جا رہے کھانا اتنا مشکل. پھر جہیز اور جہیز میں گاڑی بلٹ سے نیچے مانگ ہی نہیں رہا. اوقات جانتے ہیں ہم اپنی؟ بتائیں ہمارے ابا نے پوری زندگی بیٹری بنوایا، کھاٹ پہ سوئے ہوئے. کیوں؟ کہ سسرال سے ملے گا اللہ. یہ اوقات ہے. کبھی صوفہ نہیں خریدا ہم نے کہ سسرال سے ملے گا بیٹے کو. اتنے لالچی لوگ ختم کریں گے تماشے. جو لڑکی کا باپ جو دے اس کی مرضی اس پہ چھوڑ دے. حضور کی سنت سمجھ کے اگر سوئی دے دینا تو بچی کی زندگی کے لیے بڑی کافی. اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. سنت سمجھ کے سوئی اٹھا کے دے. لیکن یہ جو لڑکے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو رویے آپ دیکھو. پہلے بھیج دیتا دیکھو بھائی قورمے میں ایک ہڈی نہیں ہو، بوٹی کا سائز بڑا نہ ہو، ایک لقمے میں ایک بوٹی آ جائے. کیوں بارات کے لیے بغلے لے کے آئے گا جو دانت نہیں ہے چبا کے نہیں کھانے. ہمیں شرم آنی چاہیے. دین کے ٹھیکیدار ہمیں، ذمہ دار ہمیں، ہمدرد ہمیں، لیکن رویے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہر کوئی کہتا مجھے حضور کی امت سے پیار ہے، مجھے حضور سے پیار ہے. بھائی یہ پیار کے دعوے کب تک بدلو گے؟ تم نے خدا کے واسطے باراتیں چھوٹی کر دو، کھانے میں ڈیمانڈیں ختم کر دو. اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں مت مانگو کوئی بھی جگہ. اور نوجوان جنت میں جانا چاہتے ہو، آسان جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے اگر رب نے توفیق دی ہے ایک بیٹ اپنے پیسوں سے خرید لے. رب نے تجھے سوتے اپنے پیسے سے لے کے آ جا. رب نے تجھے عزت بخشی ہے، برتن اپنے پاس سے خرید لے. خالی ہاتھ چلا جا. بیٹی والے کے گھر 4 دارت وار لے کے چلا جا. تو عالم لے کے جا اور خالی ہاتھ جا کر کے کسی غریب سے نکاح کر کے اپنے گھر کی عزت بنا لے. خدا کی قسم ادھر غریب کی بیٹی تیرے گھر میں راحت پائے گی، ادھر قبر میں جائے گا تو خدا کی رحمت تجھے راحت دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ نکاح آسان. انشاءاللہ بھیک مانگیں گے، سسرال سے مانگنے والا کتے سے بدتر ہوتا ہے. ہاں سسرال سے مانگنے والا کتے سے بدتر. اس لیے کہ کتے کی بھی عادت ہے جو پھینکو وہی اٹھا کے کھاتا ہے. اور مانگنے والے ڈاکو ہوتے ہیں. تم جہیز مانگ کے نہیں لا رہے ہو، جہنم کا ایندھن لے کے آ رہے ہو. کھل کے کہہ رہا ہوں یہ بات. جہنم کا ایندھن لے کے آ رہے ہو. جس دن مرو گے یہی قبر میں آپ کا سبب بن جائے گا. لاکھ دیجئے کرانا اوپر بیٹھ کے. اس لیے کہ حقوق العباد اتنا سخت مسئلہ ہے. اگر دل توڑ کے کسی کا جاؤ گے نا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ایک آنسو کی قیمت تم سے نہیں لے گا. باقی وہ کریم ہے، مالک ہے، لیکن یہ اسی کا کام ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے. کئی باپوں نے حویلیاں بیچ دی تاکہ داماد کو گاڑی مل جائے، داماد کی خواہش پوری کر سکے، بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے. قسم کھا کے کہتا ہوں 7 بیٹیاں پالنے میں باپ اتنا بوڑھا نہیں ہوتا جتنا ایک بیٹی رخصت کرنے میں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے. جبکہ رخصتی کے بعد تو باپ کی صحت بن جانی چاہیے تھی. ہم بوجھ بن گئے.
ڈیمانڈیں چل رہی ہیں، مشکل ہو گیا بیٹیوں کا جینا۔ ایک بچی نے نا ہلاک کر دیا، اس نے کہا مفتی صاحب اب تو سحر کھانے کی اجازت ہوگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھ سے ڈائریکٹ اس نے کہا تھا ایسی کتنی میسج میں آپ کو دکھاؤں، کتنی بیٹیوں کے درد بھرے پیغام رہتے ہیں جو اپنی بات بات اس نے کہا تھا اب تو سحر کھانے کی گنجائش ہوگی۔ میں نے کہا بہن بات کیا ہے؟ اس نے کہا جب گھر میں باپ آتا ہے اس کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، جب ہم محلے میں جاتے تو تانے نہیں سنے جاتے ہیں۔ ہمارا باپ پوری زندگی آپ نے پالتا رہا، لیکن جب سے ہم نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے رشتے آتے ہیں لوگ 10 لاکھ مانگتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ آج سے اتنی سی گزارش کروں گا خدا را بیٹیوں کے درد سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ان کے آگے بیٹی ہے، کل ہمارے آگے بھی بیٹی آئے گی۔ اگر ان بڑھتی فتنے کی باتوں کو نہ روکا گیا تو کل بیٹیاں گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں بدل دو اپنے راستوں کو، بدل دو یہ طریقے۔ اس نے رو کے کہا تھا یا تو رشتے آتے ہی نہیں ہے، آتے ہیں تو 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ہمارے باپ نے امامت کر کے مشکل سے 7,000 کی تنخواہ میں ہمیں پالا ہے، 7 بیٹھنے ہیں دینے کے لیے ہمارے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر 10-10 لاکھ دیے گئے تو 70 لاکھ ہمارا باپ کہاں سے لے کے آئے گا؟ یہ کہتے کہتی بیٹی رونے لگ جاتی ہے کہ میری عمر بھی 35 سال کی آ چکی ہے، اب میں جینا نہیں چاہتی ہوں، باپ کا اتنا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ بتاؤ میں بیٹی سے کیا کہتا؟ میں نے کہا بیٹی صبر کر، خدا پہ بھروسہ رکھ، خدا کی قسم جو جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی رشتہ بھی ایک دن بھیج دے گا، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ایسی بیٹیاں زہر کھا کے مر گئی ان سے حساب ہاتھ میں ہوگا، ڈیمانڈ والوں کو پہلے پکڑا جائے گا، مان والوں کو پہلے پوچھا جائے گا، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی آنسو نہ بننا، اگر ہو سکے تو کسی کے لبوں کی مسکراہٹ بن جانا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد کریں گے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ۔ میں آج بھی نا ایک نوجوان کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اس نے ابھی پیچھے گاڑی میں کوئی ضلع تھا مجھے یاد نہیں، اور بڑا پیسے والا بندہ تھا، ٹیچر نہیں تھا، پیسے والا بندہ تھا۔ اس نے مجھے بلایا، میں نے کہا بھائی پروگرام کیسا؟ میں پوچھا تو پتہ چلا اس کی شادی کا پروگرام ہے۔ میں نے کہا بڑی دھوم دھام سے پروگرام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنے نکاح میں صرف 11 لوگ لے کے گیا تھا۔ بول دو سبحان اللہ، ادھر رہے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا چاہتے۔ 8 دن مراد آباد رہو تو بولنا جائے گا، بولنے ذرا سبحان اللہ۔ 11 بندے لے کے گیا اپنے پاک کی نسبت سے، 11 اور خالی ہاتھ نکاح کر کے لایا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو تقریر کرتے سنا تھا اس لیے نا میں نے آپ ہی کو بلایا۔ میں نے کہا کاش یہی ذہنیت ہر جوان کی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ولیمے میں 2000 لوگوں کا کھانا ہے، تو اس سے بارات لے جانے کی گاڑیوں کا پیسہ دیتے ہوئے کلیجے پھٹتے ہیں۔ بس کر لو، کیوں؟ بس 11,000 میں ہو جائے گی، اور اتنے باراتی لے کے گئے اب تو 25,000 میں جائیں گے کار میں۔ کہہ رہا 25,000 کہاں سے دیں گے؟ اس سے پوچھ جس نے 3 لاکھ کا کھانا بنا کے رکھا تیرے جیسے ڈھلووں کے لیے، اور پھر بھی کمیاں اسی کے اندر۔ مشکل ہے بیٹیوں کو پالنا، بدلو یار بدلو بدلو، نیک بچیاں تلاش، نیک بچیاں۔ آج تم کسی کا سہارا بن جاؤ، میرا نبی تمہارا سہارا بن کے قبر میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ہاں ماں بہنوں سے گزارش ہے، خدا را آپ سے بڑی مؤدبانہ اپیل ہے، گزارش ہے آپ سے، آپ کا جو خواب ہے نا میرے للہ کو بلیرو میں لے کے، دادی ایک دن نہیں بیٹھا کے تیرا للہ بلیرو میں، آخرت تباہ نہ کر اللہ کے لیے۔ اماں ماننی تیاری نہ، وہاں سے بلیرو ڈوب گئی جائے گی، اور پھر جب چھٹیاں پکڑ کے مارتی ہے نا بہو تو پھر شریعت یاد آ جاتی ہے، پتہ ہی دین نہ ہے مجھے مارا پوری پوری لائی کیا اتنی تو تم خود لیتے آئی گئی، تو اس کا اثر تو تجھ پہ ہی زیادہ ہونا ہے۔ مولوی کیا کریں گے؟ میری بہنوں آپ پہلے اپنی برادری کو عزت دو، مرد خود بخود عزت دینا شروع کر دیں۔ میں نے یہ بہت بڑی بات آپ سے کہی، آپ سے میری گزارش ہے نکاح سال کا،
اتنے آسان کر دو کہ ہر بیٹی مسکرا کے کہا کرے شکر حضور کی امت میں پیدا ہوئی ہوں، نہ میں شوہر پہ بوجھ بنی ہوں، نہ میں باپ پہ بوجھ بنی ہوں۔ کیا کہنے حضرت، واہ واہ سبحان اللہ۔ اتنے تو آسان کر دو کم سے کم، اتنے تو آسان کر دو۔ آج سرکار غوث پاک کی محفل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ تو سمجھ میں آ بھی نہیں سکتے، سمجھ میں آتے بھی، بس اتنا سمجھیں آپ کی جو دایا تھی نا، جو دودھ پلاتی تھی، جب جوانی کی عمر ہو گئی نا آپ کی، تو ملاقات کے لیے آئی، کہنے لگی حضرت جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو گود میں لے کے بیٹھی رہتی تھی، آپ چھلانگ لگاتے تھے میری گود سے غائب کیوں ہو جاتے تھے، کدھر جاتے تھے؟ تو مسکرا کے کہا امی جب میں چھلانگ لگا کے غائب ہوتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ سورج کے اندر بڑھیا کہتی بیٹے اب بھی چلے جاؤ گے؟ کہنے لگے امی وہ بچپن آتا اب عبدالقادر کی جوانی، کہا اب نہیں جا سکتے، کہا امی اب وہ سورج میں طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر رکھ سکے، اب جوانی آ گئی ہے، رب نے عبدالقادر کو ایسا بنا دیا کہ ایسے ہزار سورج بھی آ جائیں تو عبدالقادر کے سینے میں ڈوب جائے گا۔ یہ وہ بڑے پنیر کی محفل ہے، لیکن جانتے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، 18 سال کی عمر میں در سے چلے، ماں نے کہا امی میں پڑھنا چاہتا تھا، ماں نے کہا ٹھہر اندر گئی، 80 سکے سونے کے تھے، تو اسے کی کہ بیٹے 40 تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 تمہارے ہیں، کہا لو اسے لو اور پڑھنے چلے جاؤ۔ سرکار غوث پاک کو ماں نے دیے نا سکے کہ عبدالقادر جانتے ہو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور بھی بیٹا ہے نا مجھے گھر رہنا ضروری ہے، میں تمہارے ساتھ پردیس نہیں آؤں گی، سنبھال کے رہنا بیٹے۔ ماں نے صدری کے اندر سکے سے لے، پوری دنیا اس واقعے کو جانتی ہے، لیکن جب گھر سے چلنے لگے نا ماں تو ماں ہوا کرتی ہے۔ جب سرکار غوث پاک جا رہے ہیں، امی جانتی ہیں آپ جانے کی ملاقات ہو نہ ہو، میرا عبدالقادر پردیس جا رہا ہے، نوجوانوں آپ سے اتنی سی گزارش ہے جب تم پردیس آیا کرو تو مڑ کے ماں کو بھی دیکھ لیا کرو، مڑ کے بیوی سے دو بار بات کر کے آتے ہو، تسلی دے کے آتے ہو، ایک بار پوری ماں کے آنسو بھی صاف کر لیا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو جب گھر سے نکلتے ہو تو ماں کے کلیجے پہ کیا گزرا کرتی ہے، جس کے ساتھ تم نے 5 سال گزارے ہیں اس کی تو چیخ نکل جاتی ہے، جس نے 9 ماہ تجھے شکم میں رکھا ہے، 2 سال سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہے، اور جوانی کے 28 سال کی عمر تک آج تک تجھے دعاؤں کے آنچل میں پال رکھی ہے، تجھے کیا لگتا ہے تیری جدائی کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا وہ تیری جدائی پہ روتی رکھی ہوگی؟ آج ہم پردیس جاتے ہیں، بیوی کو 1000 تسلیاں دیتے ہیں، پریشان نہ ہوتے گا، ہم جلدی آ جائیں گے، تم سے بات کریں گے، ملاقات کریں گے، آج آپ کی روٹی بھی کھانی ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ گھر نکلنے سے پہلے 5 منٹ ماں کو بھی دے لیا کرو، اس لیے کہ ماں کے جو سینے کا درد ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے، خدا کی قسم ایک بیوی مل جائے دوسری مل جائے گی، دوسری مل جائے تیسری مل جائے گی، لیکن ماں وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے دوبارہ نہیں ملا کرے۔ بے شک حق ہے، وقفہ بابا زندہ باد زندہ باد۔ منبر سے لے کے نیچے تک بات کروں، نیچے تک میں اگر ہاتھ اٹھاؤں تو سارے کہتے ہیں کہ میں ماں سے پیار کرتا ہوں، مجھے ہاتھ نہیں اٹھوانا، مجھے پتا جھوٹے سچے سارے ہاتھ اٹھتے ہیں کیونکہ یہاں بات خراب ہے، لیکن فیصلہ خود کریں آپ، ماں کیا ہوتی ہے اور ہم کیا، ماں کیا ہوتی ہے اور ہم کیا ہیں۔ سنیں بہت غور سے، جانتے ہو پردیس جاتے ہیں، اکثر ہمارا نوجوان پردیس رہتے ہیں کہ نہیں؟ بیوی کا جب فون آئے ویڈیو کال پہ آپ بات کر لیں تو بیوی کہتی کام کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مہینہ ٹھیک رہا ہے، ہاں ہفتے میں کمائی ٹھیک رہی، لیکن کبھی ماں سے بات کرو نا، کمائی نہیں پوچھتی ہے، وہ سب سے پہلے کہتی میرے لال کھانا کھا لیا؟ ماں کا پہلا سوال ہوتا ہے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ آم بھی کھا لیا، دوپہر کا کھانا کھا لیا، بیٹے ٹھیک تو ہے نا، طبیعت تو صحیح ہے، تم آزاد جھوٹ بولو۔ ماں چہرے دیکھ کے کہہ دیتی ہے بیٹے رب اترا ہوا، بات کیا ہے، کام صحیح ہوا نا؟ پھر ماں پوچھتی ہے ٹینشن لے رہا ہے، اگر بیٹے نقصان بھی ہو تو تم تھوڑا نہ کریے، گھر آ جا، اللہ نے بہت دیا، ہم اپنے گھر چٹنی روٹی کھا کے گزارے کر لیں گے۔ یہ ماں ہوتی ہے، سمجھو ذرا، اس ماں کو چھوڑ دیا ہم نے اس دلہن کے لیے جو کہتی ہے گھر مت آنا جب تک میرا جوڑا نہ خرید لوں،
آنے سے پہلے ہار لے لینا میرا، انگوٹھی لے لینا۔ ماں جب دنیا چھوڑ دیتی ہے تو کہتی نہ بیٹے دل تھوڑا نہ کرنا، بزنس میں نقصان ہوا تو کیا ہوا، جان ہے تو سب کچھ ہے، بیٹے آ گھر آ جا، ہم چکری سے کھاتے گزارے کر لیں گے۔ خدا کی قسم یہ ماں باپ ہوتے ہیں، پردیس جاتے وقت ان کا خیال رکھا کرو، پردیس سے آتے وقت ان کا خیال رکھا کرو۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، بیٹا کتنی بھی بڑی شان و شوکت والا ہو لیکن ماں کی بے قراری ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اولاد کے لیے آنسو بہایا کرتی ہے۔ میں تمہیں کہانی سنا دوں، یہ ممبر سے لے کے نیچے تک ہر ایک کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، ان علماء نے بھی وقت گزارا ہے۔ جب معلوم ہے جب میرے مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی مجھ سے زیادہ خوشی 3 دن پہلے میری ماں کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اور یہ ہر ایک کی کہانی ہے، پوچھو مجھ کے صاحب سے، پوچھو ان سارے لوگوں سے، یہ علماء بتائیں گے ہمارے آنے سے پہلے ہماری باپ ہمارے باپ سے کہتی تھی میرا بیٹا آ رہا ہے، اسے بریانی پسند ہے، بریانی والا چاول لایا جائے، گوشت لا کے رکھ دو، میرے بیٹے کو قورمہ پسند ہے، ہمارے آنے سے پہلے ہماری مرضی کے کھانے بنا دیتی تھی۔ آج ہماری ماں ہو گئی ہے، دانت کام چھوڑ گئے ہیں، مسوڑے گئے، وہ کہتی ہے گرم روٹی چاہیے، تب کلیجے پھٹ جاتے ہیں، کہتے جو ملتا ہے وہی کھاتی رہو، زیادہ شوق نہ دکھاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ، ان کے ہوٹ ان کے دانت کمزور ہو گئے ہیں، کھانے کی طاقت ملی ہے، ان کی خدمت کر دو، اگر یہ تازہ روٹی مانگ رہے ہیں انہیں تازہ روٹی دو، بلکہ لازم تو یہ کہ جو بھی کھانا بنایا جائے پہلی روٹی ماں باپ کو دو، اس کے بعد اولاد کو دو، خدا کی قسم لقمہ ماں کے گلے میں جائے گا، اللہ ایک لقمے کے بدلے میں 100 لقموں کی برکتیں عطا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کریمین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب بلّہ، نعرہ تکبیر۔ بہت بہت پیغام ماشاءاللہ۔ ماما ہوتی ہے بغداد والے کو دیکھو، سرکار غوث پاک ہم نے نا پوری زندگی کرامتوں میں ہی گزار دی، کرامت سنا ہے، مردے زندہ کی، واہ واہ واہ، ایسا ہی نہیں ملتا ہے، یہ کرامت کا نور استقامت کا اجر ہوتا ہے، کرامت کا نور استقامت کا اجر ہوتا ہے۔ آپ شریعت کے پابند رہتے ہیں، اس کے صلے میں اللہ آپ کو کرامت عطا فرما رہا ہے، پابند رہے ہیں، سرکار غوث پاک ماں نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، جا رہے رکھے نا وعدہ کر کیا امی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بغداد والے نے کہا ماں وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، غوث پاک نے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا تو ماں سے وعدہ کیا، چل دیے سب جانتے ہیں، ڈاکوؤں نے روکا لوٹا، سب کچھ ہو گیا نا، ڈاکوؤں نے لوٹا اور سارے پکڑے گئے، بغداد والے کسی کے ہاتھ نہیں آئے نا، ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تمہارے پیسے کدھر ہیں؟ فرمایا صدری کدھر ہے؟ کہا میری ماں نے سلائی لگائی ہے، کہا توڑو، تو جب صدری کی سلائی توڑی گئی نا کھن کھن سونے کے سکے گرے، اس نے کہا بچے اگر تو سچ نہ بتاتا جھوٹ بول دیتا نا تو تیرے پیسے بچ جاتے۔ تو بغداد والے نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں گھر سے چلا تھا نا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، کہا اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے تو بچ جاتے، میری ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا، وعدہ ٹوٹ جاتا۔ عبد القادر ایسے 1000 سکے قربان کر سکتا، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا۔ ڈاکو کے سردار کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا بچے اشرف خاندان کے لگتے ہو، برکت والے گھرانے کے لگتے ہو، بتاؤ نا کس خاندان سے ہو؟ نسل کیا؟ بغداد والے نے کہا میں حسنی حسینی سید ہوں، میں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ڈاکو کے سردار نے پیر پکڑ کے کہا تھا شہزادے ہمیں معاف کر دے، تو ماں کا وعدہ یاد کیے ہوئے ہیں، ہم خدا کا کیا وعدہ بھول گئے ہیں، معاف کر دیجئے، ہمیں توبہ کرائیے۔ بغداد والے نے سردار کو توبہ کرائی نا تو وہ جو چیلے تھے سارے ہی آگے، کہنے لگے جی جب چوری ساتھ کیے تو جنت اکیلے کدھر جاؤ گے، چوری ساتھ کیے تو جنت میں بھی ساتھ ہی جانا ہے، کہا صرف آپ ہی نہیں ہم بھی توبہ کریں گے، اور لکھا گیا ہے جتنے لوگوں نے بغداد والے کے ہاتھ میں توبہ کی تھی صرف جنت ہی نہیں اللہ نے سب کو ولی بنا ڈالا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ولی بنا ڈالا۔ یہ سرکار غوث پاک لوگ نا ابھی اسی شش و پنج میں 11ویں کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے، وہ دیکھ ان کی شان دیکھ، ان کی عظمتوں کو پہچانو، بات لمبی ہوگی اگر میں کروں تو ان کی عظمتوں کو پہچانو، اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے رشتے مضبوط رکھیں۔ نوجوانوں کچھ بھی ہو جائے بغداد والے کی 11ویں میں چھوڑو، وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، جس کے گھر میں برکت نہ ہو وہ ہر مہینے 11ویں کرنا شروع کر دے، اللہ بے حساب برکت عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، جس کے گھر میں برکت نہ ہو ہر مہینے 11ویں کرنا شروع کرے، اللہ بے حساب برکت عطا فرمائے گا۔
یہ محفل سجی ہے، محنتیں کی ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماں کا احترام کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، بات کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ نہ ہوتا نا خالی گاڑی پہ لکھ دیتے ہیں میری ماں کی دعا ہے، بلڈنگ پہ لکھ دیتے ہیں میری ماں کی دعا، ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا ہے، ماں کی دعا لکھ کرو، ساتھ میں باپ کی بھی دعا لکھا کرو، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے بغیر ادھوری ہے اور زندگی ماں باپ کے بغیر ادھوری ہے، اس لیے ان دونوں کا نام لکھا کرو، ان دونوں کا لکھا کرو، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ لکھیں گے نا انشاءاللہ؟ نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں گے انشاءاللہ، نکاح کے لیے دیندار لڑکی تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ آدھے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، سارے لوگ آپ اٹھائیں۔ جتنوں کی نہیں ہوئی ہے وعدہ کریں انشاءاللہ دیندار لڑکی تلاش کریں گے، دیندار لڑکی تلاش کریں گے انشاءاللہ، نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، حرام کی براتیں کھانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ زبردستی کھینچ کریں گے چلیے آپ کھا لیں۔ ذلت کے مرغوں سے عزت کی چٹنی اچھی ہوتی ہے۔ بے شک ہے نا؟ ذلت کے مرغوں سے عزت کی چٹنی اچھی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر عزت کی چٹنی کھائیں گے، ذلت کے مرغے نہیں کھائیں گے۔ اور کہیں جانا بھی اگر ہے نا تو بس آج ایک مشورہ ہے، اگر تمہیں پتا چلے نا کسی بچی کی شادی ہے، باپ نے اس میں پہلو تو بہت سارے نکلتے ہیں لیکن ساروں پہ بات نہیں، اس کی جڑ گھنٹا تو آلریڈی ہو چکا ہے، بس اتنا سمجھ لیں جانا بھی ہے نا تو آدھی روٹی اپنے گھر کھا کے جائیں اور آدھی روٹی لڑکی والے کے گھر کھائیں، تاکہ تیری آدھی روٹی کی وجہ سے کسی غریب کی عزت رہ جائے۔ اگر تیری وجہ سے بیٹی والے کی عزت رہ گئی، اللہ کم نیکیوں کے باوجود بھی اپنے کرم سے قبر میں ہم سب کی عزت بچا لے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغداد والے کا صدقہ عطا فرمائے، سرکار غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اہل سنت مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی مسلک سے مولا ہم سب کو موت نصیب فرمائے، جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی لگی پھر ملیں گے، مسافر ہوں گے مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب و اتوب